میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. اسٹوڈنٹس میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر ہوں اور میرا نام سعدیہ یاسر ہے. اسٹوڈنٹس آج ہم اپنے نئے سبق کا آغاز کرتے ہیں جس کا نام ہے فرما رواؤں کو دعوت اسلام. اب ہم اس کی باقاعدہ پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں. صلح حدیبیہ کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ کی طرف سے چین نصیب ہوا. آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا جو صلح حدیبیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ کی طرف سے تھوڑا سا سکون نصیب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حکمرانوں اور فرما رواؤں کو خطوط کے ذریعے دین اسلام کی دعوت دی. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف حکمرانوں کو اور فرما رواؤں کو اسلام کی دعوت دی. سب سے پہلا خط جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسر روم کے نام لکھا. اس کے بعد جو دوسرا خط آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھا وہ کسرا ایران کے نام لکھا. اس کے بعد نجاشی کے نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط لکھا. اور اس کے بعد جو لاسٹ خط آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھا وہ والی مصر کے نام لکھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حاطب بن ابی بلتہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ مصر کے والی مقوقس کو دعوت نامہ بھیجا. مصر کیسر روم کے تحت تھا. اس وقت مصر جو تھا وہ کیسر روم کے تحت تھا اور مقوقس ہرقل روم کی طرف سے اس ملک کا گورنر مقرر تھا. ملک کا سرکاری مذہب عیسائیت تھا. مقوقس نے حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم کی. یہ جو مقوقس تھا اس نے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس صحابی کو خط دے کے بھیجا اس نے بہت زیادہ عزت کی, اس کا احترام کیا. عزت و احترام کے ساتھ انہیں مہمان رکھا اور اس کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابی کو خط دے کے بھیجا ان کو مہمان بھی رکھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں قیمتی تحائف اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقدس میں قیمتی تحائف بھی بھیجے جس میں غلام, کنیزیں اور خچر بھی بھیجے. اس نے ایک سفید خچر کا نام دلدل بھی تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی سواری میں استعمال ہوا. یعنی کہ اس نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پر ایک خچر بھیجا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی سواری میں بھی استعمال ہوا. ایک کنیز کا نام ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. اس نے ایک کنیز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجی جس کا نام ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. آپ نے انہیں شرف زوجیت بخشا. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو کنیز تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی بیوی بنایا. ٹھیک ہے, بیوی کا رتبہ دیا. ان کے بطن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے جو شیر خوارگی میں ہی فوت ہو گئے. ان کے بطن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صاحبزادے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پیدا ہوئے جو بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھے ان کے نتائج کیا برآمد ہوئے؟ سفارت کے نتائج. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علاوہ بھی اور کئی حکمرانوں اور امیروں کو ایسے ہی تبلیغی خطوط ارسال فرمائے. ان میں مشرکین کے علاوہ یہود اور نصارہ بھی شامل تھے. نجاشی, مقوقس اور شاہ بحرین منظر بن ساوا کے نام لکھے ہوئے خط آج بھی محفوظ ہیں. ان خطوط کے ذریعے کئی حکمران مسلمان ہوئے. ان کی رعایا نے بھی اسلام قبول کیا. عرب اور اس کے ارد گرد کے چھوٹے بڑے ممالک دین اسلام سے آگاہ ہوئے. اس طرح یہ حکمت عملی آئندہ کے لیے ایک وسیع اور طاقتور اسلامی مملکت کا باعث بنی. یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط ارسال کیے خطوط جو ہیں وہ بھیجے مختلف حکمرانوں کو اور فرما رواؤں کو. ان کے نتیجے میں جو ہے وہ اسلام بہت زیادہ جو ہے وہ دوسرے ملکوں میں بھی پھیلا اور اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ جو ارد گرد کے چھوٹے بڑے ممالک تھے وہ بھی اسلام سے آگاہ ہو گئے. اسٹوڈنٹس میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا. تھینک یو اسٹوڈنٹس.